वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लर्निंग का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? लर्निंग का। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तल्लुम। कहते हैं तल्लुम से मुराद किसी फ़र्द की आदात, अतवार, इल्म और रवैयों में तब्दीली है जो उसके तजुर्बात के नतीजा में मरहला आवर आती है। क्या कहते हैं? तल्लुम से मुराद किसी फ़र्द की आदात होती हैं, एतवार होते हैं, इल्म और रवैयों में तब्दीली है। यानी जो उसके रवैयों में तब्दीली आती है, जो उसके तजर्बात के नतीजा में आती है। दूसरे अल्फाज में तल्लुम करदार में तब्दीली का नाम है। यानी जो तल्लुम है वो करदार में तब्दीली का नाम है। तल्लुम एक शऊरी अमल है और हर के तसव्वुर है। कहते तल्लुम के नतीजे में फ़र्द मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ रद्द अमल का मुज़ाहरा करता है। कहते तल्लुम जो लर्निंग है, आज जब वो सीखता है तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो रद्द अमल का मुज़ाहरा करता है, तो वो कहते हैं कि तल्लुम को रद्द अमल या रवैये में ऐसी तब्दीली कहा जा सकता है जो कि तजुर्बात के बाद जुज़वी या मुकम्मल तौर पर आती है। तो कहते हैं तल्लुम क्या है? एक शऊरी अमल है और हर की तसव्वुर है। तल्लुम के नतीजे में फ़र्द मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ रद्द अमल का मुज़ाहरा करता है। तल्लुम को रद्द अमल या रवैये में ऐसी तब्दीली कहा जा सकता है जो कि तजुर्बात के बाइस जो है वो आपको जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नज़र आती है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपकी जो तलीम है उसके नतीजे में किसी फ़र्द के जो आपके कह सकते हैं कि जज्बात हैं या किसी फ़र्द की जो यानी अदात हैं या माशती फ़हम और इदराक में तब्दीलियाँ आती हैं। तल्लुम एक मुसलसल अमल है जो कि सारी उम्र जारी रहता है। क्या कहते हैं? तल्लुम क्या है? एक मुसलसल अमल है और जो सारी उम्र जारी रहता है। फिर कहते हैं मजदद तलीम या आमोज़िश की कई इक़साम हैं। कहते हैं मजदद तलीम आमोज़िश की कई इक़साम हैं। इन मालूमात को हाफ़ज़े में महफूज़ करना, सादा नज़रियात कायम करना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं और बाहमी रवाबत को दरियाफ़्त करना भी, समझना भी शामिल है। तो कहते हैं तल्लुम या आमोज़िश यानी जो आपकी लर्निंग है वो आपकी यही है कि तल्लुम एक मुसलसल अमल है जो कि सारी उम्र जारी रहता है। मजदद तल्लुम या आमोज़िश के इक़साम हैं जिसमें मालूमात को हाफ़ज़े में कर लेना, उनको समझना या उसके नतीजे में आप मालूमात को फ़राहम करना, या ये तमाम चीज़ें जो आपकी तलीम में या आपकी लर्निंग में शामिल है। तल्लुम की तारीफ़ क्या कहते हैं? मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने तल्लुम की जो तारीफ़ें की हैं उसमें से कुछ वो हैं जो हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं स्कैनर क्या कहते हैं? साबका किरदार के असरार से जो तगय्युर रोनुमा हो आमोज़िश कहलाता है। क्या कहते हैं? जो स्कैनर है वो कहता है जो साबका के जो किरदार के असरात हैं वो रोनुमा होते हैं वो आमोज़िश कहलाता है। क्रोन बैक कहते हैं किरदार की वो तब्दीली जो साबका तजुर्बात का नतीजा हो तल्लुम कहलाती है। क्रोन बैक कहते हैं किरदार की वो तब्दीली जो साबका आपकी तजुर्बात का नतीजा होती है वो तल्लुम कहलाती है। वर्ड वर्थ कहते हैं तल्लुम से मुराद कोई नई चीज़ सीखना है, बशर्ते ये नई सीखी हो फालिया सीखने वाले का किरदार का ऐसा जज़्बा बन जाए कि वो आइंदा ज़िंदगी में इसका इजहार करता रहे। तो कहते हैं स्कैनर कहता है कि साबका किरदार के साथ से जो तगय्युर रोनुमा में तब्दीलियाँ आती हैं वो आपकी स्कैनर है। और क्राउन बैक कहते हैं कि आपकी जो किरदार की वो तब्दीली जो साबका तजुर्बात का नतीजा हो तल्लुम कहलाती है। वर्ड वर्थ कहते हैं तल्लुम से मुराद कोई नई चीज़ सीखना है, यहाँ बशर्ते या नई सीखी हो या वो पुरानी हो, फालिया सिखाने के किरदार का ऐसा जज़्बा बन जाए कि वो आइंदा ज़िंदगी में भी आपका इजहार करता रहे। उसके बाद कहते हैं थारन डाउक के मुताबिक कवानीन की वजाहत करें, यानी तल्लुम के कवानीन को आप बताएँ कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की। हम देखें तो वो कौन सा है? कहते हैं मुमताज़ माहिर तलीमी नफ्सियात हाक डाउन ने तल्लुम को मंदरजा 3 कवानीन पेश किए, यानी उसको 3 कवानीन में उसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले वो बात करता है कानून आमादी यानी लॉ ऑफ रेडिनेंस। किसकी बात की है? लॉ ऑफ रेडिनेंस। कहते हैं लॉ ऑफ रेडिनेंस की उसने बात की है। वो कहता है कि लॉ ऑफ रेडिनेंस क्या है? कहते हैं कानून से आमादगी से मुराद ये कि तल्लुम का अमल उस वक्त तक गैर मौसर होता है जब तक बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कुछ सीखने के लिए तैयार होना हो। थान डाइक के मुताबिक तल्लुम के लिए अवलीन आमादगी जो है वो उसके लिए कि उस्ताद को चाहिए कि जब वो बच्चों को कोई सबक पढ़ाया ना चाहे तो सबसे पहले उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आमादा करे। कहते हैं थाक डाउन आपको ये कहते हैं कि आपकी जो तमाम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कुछ सीखने के लिए तैयार ना हो तो थाक डाउन के मुताबिक तल्लुम के अवलीन असूल आमादगी है। इसलिए उस्ताद को चाहिए जब वो कोई भी सबक बच्चों को पढ़ाए तो देखिए बच्चा उसको जिस्मानी
جسمانی طور پر سیکھنے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں، یا اس میں اتنی کیپیبلٹیز یا ابیلٹیز ہیں کہ اس کو سیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ سبق سے متعلقہ دوسری معلومات کے ذریعے بچوں میں تجسس کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ بچے دلچسپ اسباق کو توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس جو ہے نالجز ان سے پتہ چلتا ہے کہ بچے ان تمام چیزوں کو یعنی انٹرسٹ سے سنتے ہیں، اسباب سے یعنی انٹرسٹ چیزوں سے وہ اس کو سنتے ہیں۔ لا آف ریپیٹیشن یعنی قانون مشق کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مشاہدہ سے پتہ چلتا ہے کہ سبق کو بار بار دہرانے سے وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ بھی کوئی ریپیٹیشن کرتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے، یعنی وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب آپ کو کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لا آف ریپیٹیشن یہی ہے، کہتے ہیں اس میں کردار میں پختگی آتی ہے بلکہ عادات بنتی ہیں۔ مشق جتنی بار زیادہ کی جائے گی تعلم کا عمل اتنا ہی مؤثر ہوگا۔ مشق کے اصول کے تحت ہی سبق کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قانون تاثیر لا آف ری انفورسمنٹ، قانون تاثیر کے مطابق تعلم کے عمل اور اس کے نتیجے میں گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں قانون تاثیر کے مطابق ان دونوں میں آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مثلا اگر کسی سبق کا نتیجہ خوشگوار ہو تو تعلیم بہتر اور مستقل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کی کسی بھی ایک جو سبق کا نتیجہ ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے، وہ مستقل ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر تعلم کے نتیجے میں کوئی پریشانی ہو تو بچہ سبق نہیں دہراتا، جس کے باعث تعلم فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بچے کو اس کی کارکردگی پر شاباش دی جاتی ہے تو تعلم مثبت ہوتا ہے۔ اگر طالب علم کو اس کا محنت کا صلہ نہ ملے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جس سے تعلم فراموشی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی جو قانون تاثیر ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کی جو عمل ہے اور اس کے نتیجے میں گہرا تعلق، میں سے کسی بچہ کا نتیجہ خوشگوار ہو تو تعلیم بہتر خوشگوار ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو تعلیم بہتر خوشگوار نہیں ہوگی۔ یعنی وہ آپ کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تعلم کے نتیجے میں کوئی پریشانی ہو تو بچہ سبق نہیں دہراتا، اس کے بعد تعلم فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بچے کو اس کی کارکردگی پر شاباش دی جاتی ہے تو بچے میں ری انفورسمنٹ دوبارہ کرنے کی، یعنی وہ دوبارہ سے دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بچے میں اس چیز کو حاصل کرنے کی جو جستجو ہے، یعنی اس کا جو محنت کا صلہ ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور وہ اس کام کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے تعلم فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ تعلم یا آموزش کیا ہے، جو آپ کی لرننگ ہے وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں تعلم سے مراد کسی فرد کی عادات اور اطوار رویوں میں تبدیلی ہے جو اس کے تجربات کے نتیجے مرحلہ آور ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں تعلم کا کردار تبدیلی کا نام ہے۔ تعلم ایک شعوری عمل ہے اور ہر کے تصور تعلم کے نتیجے میں فرد مختلف حالات میں سے گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کو تعلم کا رد عمل یا سے کہا جا سکتا ہے جو کہ تجربات کے بعد جزوی مکمل طور پر ہے۔ تعلم پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی ڈیفینیشن کو دیکھا، جیسے اسکینر کیا کہتا ہے، اسکینر کہتا ہے صاحب کا کردار کے اثرات سے جو تغیر و نما ہو وہ آموزش کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراؤن بیک کہتے ہیں کردار کی وہ تبدیلی جو صاحب کا کا نتیجہ تعلم کہلاتی ہے۔ ڈاؤن ورڈ جو وڈ ورتھ ہے وہ کہتا ہے تعلم سے مراد کوئی نئی چیز سیکھنا ہے، بشتیکہ یہ نئی سیکھی ہو یا فعالیت سکھانے کا کردار کا ایسا جزو بن جائے کہ آئندہ زندگی میں بھی اس کا اظہار کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تھاک ڈاؤن ہے کے مطابق قوانین تعلیم کی ہم نے وضاحت کی ہے، یہ تعلیم کے کچھ قوانین پر ہم نے نوٹ لکھا ہے، تو یہ آپ کو کویسچن بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ دیکھیں لاہور گوجرانوالہ بورڈ 2009 میں اس کویسچن کو، 2008 میں اس کویسچن کو ارائز کیا گیا، یعنی اٹھایا گیا ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ پرنسپل آف لرننگ کون سے ہیں، تعلم کے قوانین کون سے ہیں، تو وہ تھاک ڈاؤن کے مطابق 3 ہیں، کہتا ہے قانون آمادگی ہے، لا آف ریڈیننس ہے، اس کے بعد قانون مشق ہے یعنی آپ کی لا آف ایکسرسائز ہے، اس کے بعد آپ کہتا ہے قانون تاثیر ہے، لا آف ایفیکٹس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ماہرین تعلیمی نفسیات ہیں، جو تھاک ڈاؤن ہیں، انہوں نے 3 حصوں میں اس کو بتا دیا، لیکن قانون آمادگی میں وہ کہتے ہیں کہ لا آف ریڈیننس کا مطلب ہے کہ بچہ اس چیز کو جو آپ پڑھا رہے ہیں اسے سیکھنے کے لیے ریڈی ہے بھی یا نہیں، یعنی وہ اسے سیکھنے کے لیے تیار ہے بھی نہیں کہ جو آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں کہ نہیں۔ قانون مشق لا آف ریپیٹیشن یعنی بچہ جو آپ کا ریپیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ یعنی یہ کہتے ہیں کہ سبق کو دہرانے سے بار بار آپ کو چیزیں جو ریپیٹ ہوتی ہے، یعنی آپ نے ایک دفعہ ٹیچر ٹیسٹ لیا، آپ کا دوسری دفعہ ٹیسٹ لیا، تیسری دفعہ ٹیسٹ لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی لا آف ریپیٹنس میں آتی ہیں، یعنی اگر آپ بچے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ریپیٹیشن میں آپ کو ریپیٹ کرتے ہوئے سبق کیا جاتا ہے۔ قانون تاثیر
ظاہر ہے کہ لا آف قانون انفورسمنٹ ہے، یعنی جب سبق خوشگوار ہو تو بہتر اور مستقل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے اگر تعلم کے نتیجے میں کوئی پریشانی ہو تو بچہ سبق کو نہیں دہراتا، جس سے تعلیم فراموشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ آپ کو پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ایجوکیشن کو نہیں دہراتے ہیں، تعلیم کو آپ فراموش کر دیتے ہیں، آپ اس کو سیکھتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں تعلیم فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو سیکھ نہیں پاتا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وجہ کہ بچے کو اس کی کردار پر شاباشی دی جاتی ہے جب تو تعلم مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا محنت کا حوصلہ افزائی کر اس کوشش کری جس سے تعلیم فراموشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔